بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یطہر جلد المیتۃ بالدباغۃ الحقیقیۃ کالقرض وبالحکمیۃ کالتطریب والتشمیس الا جلد الخنزیر والآدمی۔ یہاں سے اب نئی فصل شروع کر رہے ہیں، اور یہ نئی فصل مردار جانوروں یا کسی بھی جانور کی کھال کے متعلق ہے، ان جانوروں کی کھال کے احکام کے متعلق یہ فصل ہے۔ فرمایا یطہر جلد المیتۃ بالدباغۃ الحقیقیۃ، پاک ہوتی ہے مردار کی جلد، مردار کا چمڑا دباغت کے ساتھ، اور ایسی دباغت جو حقیقیہ ہو، اور آگے فرمایا وبالحکمیت، اور حکمیہ کے ساتھ۔ مردار کی کھال دباغت حقیقیہ اور دباغت حکمیہ سے پاک ہوتی ہے۔ اب دباغت حقیقیہ کیا ہے؟ کل قرض، جیسے قرض کہتے ہیں کیکر کے پتوں کے ذریعے کھال کو دباغت دینا، یعنی کھال کو صاف کرنا، خشک کرنا۔ وبالحکمیت کی مثالیں دیں، کالتطریب، یعنی کھال پر مٹی وغیرہ ڈال دینا، وتشمیس، کھال کو سورج کی روشنی میں، دھوپ میں ڈال دینا۔ تو ان دباغت حقیقیہ یا دباغت حکمیہ کے ساتھ اگر کھال کو دباغت دے دی گئی ہو تو مردار کی جلد پاک ہو جاتی ہے۔ الا جلد الخنزیر والآدمی، سوائے خنزیر اور آدمی کی جلد کے، کہ خنزیر اور آدمی کی جلد دباغت سے بھی پاک نہیں ہوگی۔ خنزیر کی اس لیے کہ خنزیر نجس العین ہے، اور آدمی کی اس کی کرامت کی وجہ سے، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اس کی جلد سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں آدمی سے چاہے مومن ہو، کافر ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہر قسم کے آدمی مراد ہیں مذہب کے لحاظ سے، چاہے جو بھی ہوں، ان کی کھال سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ مردار کی جلد دباغت حقیقیہ جیسے قرض، اور نجاست دباغت حکمیہ جیسے مٹی ڈالنا اور سورج کی روشنی میں ڈالنا سے چمڑا، یعنی مردار کی جلد، بلکہ دوبارہ دیکھیں، مردار کی جلد دباغت حقیقیہ جیسے قرض، اور دباغت حکمیہ جیسے اس پر مٹی ڈالنا اور کھال کو سورج میں ڈالنا سے پاک ہو جاتی ہے، سوائے خنزیر اور آدمی کی جلد کے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اب دباغت کرنے والا جو بھی ہو، اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مجوسی یا کوئی عیسائی یا کوئی کافر کھال کی دباغت کر رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، وہ کھال پاک ہوگی۔ اس کھال سے بنی ہوئی مشق کے پانی سے وضو کیا جا سکے گا۔ اس کھال سے اگر جا نماز بنا دی گئی ہو تو اس جا نماز پر نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ایسی کھال جس کو کافر نے جس کی دباغت کی ہو، اب اس سے کوئی لوٹا وغیرہ بنا دیا گیا ہو تو اس لوٹے سے وضو وغیرہ جائز ہوگا، کیا جا سکتا ہے۔ وَتُطَهِّرُ الزَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ جِلْدَ غَيْرِ الْمَعْقُولِ دُونَ لَحْمِهِ عَلَى الْأَصَحِّ مَا يُفْتَى بِهِ۔ وَتُطَهِّرُ الزَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ، اور پاک کرتی ہے
الزکات شرعیہ، ذبح شرعیہ، یعنی شرعی طور پر ذبح کرنا پاک کر دیتا ہے جلدہ غیر المعقول، نہ کھائے جانے والے جانوروں کی جلد کو، یعنی جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا سوائے خنزیر کے، تو ان کو اگر شرعی طریقے کے ساتھ ذبح کر ڈالا تو ذبح کرنے سے ان کی جلد جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، یعنی اس کو اپنے کسی بھی کام میں لیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ شرعیہ سے مراد یہ کہ جس طرح شرعی طور پر جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے، گلے کی رگوں کو کاٹ ڈالا جاتا ہے، اسی طرح اگر نہ کھائے جانے والے جانوروں کے گلے کو کاٹ دیا جائے تو اس کی جلد پاک ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے جسم کے اندر جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے، اب بہنے والا جو خون ہے وہ نکل گیا تو اب جلد جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، یعنی اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علی الاصح ما یفتیٰ بہ، صحیح تر قول کے مطابق، اور اسی پر فتویٰ ہے، ما یفتیٰ بہ، جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی یہی مسئلہ ہی درست ہے اور اسی پر ہی فتویٰ دیا گیا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ کہ نہ کھائے جانے والوں کی جلد زکوٰۃ شرعی سے پاک ہو جاتی ہے، ہاں گوشت پاک نہیں ہوتا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْرِي فِيهِ الدَّمُ لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ كَالشَّعْرِ وَالرِّيشِ الْمَجْزُوزِ وَالْقَرْنِ وَالْحَافِرِ وَالْعَظْمِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهِ دَسَمٌ، اور ہر ایسی چیز، کل شیء، اور ہر ایسی شے، لا یسری فیہ الدم، جس میں خون نہیں بہتا، جس میں خون نہیں چلتا، لا ینجس بالموت، مرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگی، یعنی ہر ایسی چیز کہ جس کے اندر خون نہیں بہتا، جس کے اندر خون نہیں چلتا، اس جانور کے مر جانے سے وہ چیز یا وہ حصہ ناپاک نہیں ہوتا۔ کون سا حصہ؟ جس میں خون نہیں ہے، کشار۔ اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جانور میں کہ جن میں خون نہیں ہوتا۔ اب جن چیزوں میں خون نہیں ہوتا جانور مر جائے تو وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی، کشار، جیسے بال، کہ اب ان بالوں میں خون نہیں ہوتا۔ وریش المجزوز، کٹا ہوا پر، والقرن، اور سینگ، والحافر، اور کھر، والعظم، اور ہڈی، ما لم یکن بھی دسم، ایسی ہڈی کہ جس میں تری نہیں ہے یا جس پر تری نہیں، ما لم یکن بھی دسم، جس پر تری نہیں ہے۔ تو ہر ایسی چیز جس میں خون نہیں بہتا وہ جانور کے مرنے سے ناپاک نہیں ہوتی، جیسے بال، کٹا ہوا پر، سینگ، کھر، اور ایسی ہڈی جس پر چکنائی نہ ہو۔ والعصب نجس فی الصحیح، اور پٹھا، یعنی جسم کے جانوروں کے جسم کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ صحیح قول کے مطابق، پھر صحیح ہے، صحیح روایت کے مطابق یا صحیح قول کے مطابق نجسن، وہ نجس ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ ونافجۃ المسک طاہرۃ کالمسک واکلہ حلال، ونافجۃ المسک، کستوری کی جگہ یا کستوری کا محل، یعنی جہاں سے کستوری نکلتی ہے، کستوری ہرن سے نکالی جاتی ہے، تو جس جگہ سے کستوری ہرن سے نکالی جاتی ہے وہ جگہ
طاہرتن پاک ہوتی ہے، کل مسک جیسا کہ خود کستوری پاک ہے، یعنی جس طرح کستوری پاک ہے، جس جگہ سے کستوری نکلتی ہے، ہرن کی جس عضو سے کستوری نکلتی ہے وہ عضو بھی پاک ہے۔ وَأَكْلُهُ حلال، اور کستوری کو کھانا بھی حلال ہے۔ وَالزَّبَادُ طَاهِرٌ تَصِحُّ صَلَاةُ مُتَطَيِّبٍ بِهِ، اور زباد پاک ہے۔ زباد یہ جنگلی بلی کی دم کے نیچے پاخانہ کے مقام سے تھوڑا سا اوپر، یہاں سے ایک چیز نکلتی ہے جس کو خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ خوشبو زباد کہلاتی ہے۔ تو زباد پاک ہے، تصح صلاۃ متطیب بہ، نماز درست ہے، متطیب بہ، جس نے اس زباد کو خوشبو کے لیے لگا رکھا ہو۔ جس شخص نے زباد کو خوشبو کے لیے لگا رکھا ہو تو اس شخص کی نماز صحیح ہے، اس لیے کہ زباد جو ہے وہ پاک ہے۔ وَالزَّبَادُ طَاهِرٌ، زباد پاک ہے، تَصِحُّ صَلَاةُ مُتَطَیِّبٍ بِهِ، اس کو لگا کر نماز پڑھنا درست ہے۔ ہماری کتاب و طہارت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، مزید بہتر طریقے کے ساتھ ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔